ویوز السلام علیکم ویوز، اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے جو ایلڈرلی پیپل میں کنفیوژن یا جو ڈیلیریم کا مسئلہ ہے وہ جو ہو جاتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے کیا محرکات ہوتی ہیں اور اس کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا ویئرز، ڈیلیریم جو ہے اصل میں یہ ایک ورڈ ہے، لیٹن زبان کا یہ ورڈ ہے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے پٹڑی سے اترا ہوا یا اپنی لائن سے ہٹا ہوا، یا جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہو کھسکا ہوا، تو یہ ڈیلیریم بھی یہ کچھ ایسا ہی ورڈ ہے۔ تو اکثر جو لوگ جو وارڈز میں کام کرتے ہیں جیسے نرسنگ سٹاف ہے یا جو اور عملہ ہے، وہ اکثر اس کا جو ہے نا مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ ڈیلیریم ویسے تو کوئی بھی جو پیشنٹ ہے وہ ڈیلیریس ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ایلڈرلی پیپل جو ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان میں یہ مسئلہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب آپ جو ہے آپ دیکھتے ہو کہ یا آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ایک دم سے کچھ کنفیوز جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پیشنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ عجیب باتیں کرنا شروع کر دے۔ اب یہ پیشنٹ ظاہر ہے اگر آپ کے گھر میں ہے تو ظاہر ہو سکتا ہے وہ آپ کی ساس ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے جو ہے ابا جان ہوں، امی جان ہوں، تو وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی لوگ ڈر جاتے ہیں ایک دم سے، کیونکہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ عجیب و غریب سی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے، کہ جیسے اب وہ کہے گا کہ بھئی وہ دیکھو بھئی آپ کی جیسے آپ کے ابو ہوں فار ایگزامپل، تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی اچھا بھی وہ آپ کی جو دادی ہیں وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھو گے تو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا وہاں پہ، تو آپ کچھ گھبرا جاؤ گے کہ پتہ نہیں ان کو کچھ نظر آ رہا ہے جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کچھ جو ہوتے ہیں وہ ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ایجیٹیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی توڑ پھوڑ بعض بوڑھے جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یا پھر وہ شک و شبہ ایک دم سے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ فلاں جو نرس ہے وارڈ میں وہ مجھے مارنا چاہتی ہے یا اس طرح سے۔ تو یہ سارا ڈیلیریم کے جو ہے نا انڈر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ٹرمینالوجی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیریم۔ جب بھی کوئی پیشنٹ جو ہے نا اس طرح سے ہو جاتا ہے، خاص طور پہ یہ بوڑھوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو بوڑھوں میں جو یورین کا جو انفیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا بعض اوقات ان میں کنفیوژن جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس طرح سے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ان کو ڈیلیریم ہو گیا۔ اچھا، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریٹمنٹ جو آپ ان کو دیتے ہو تو اس کے بعد وہ ڈیلیریم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ڈیلیریم میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے جو نیچے جو اس کے وجہ ہے، جو انڈر لائن کاز ہے، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیلیریم ہو رہا ہے، آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بنیادی وجہ کو آپ ٹھیک کرتے ہیں تو ڈیلیریم خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ٹائپس ہیں وہ دو ہیں، وہ ہائپر ایکٹیو ڈیلیریم ہے اور ہائپو ایکٹیو ڈیلیریم ہے۔ ہائپر ایکٹیو میں جیسے ہم نے کہا کہ وہ چڑچڑا سا مریض ایک دم سے ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ جو اپنے جو لگے ہوئے ہیں، کوئی کینولا لگا ہے وہ نکال دے، وہ ڈرپ پھینک دے، میڈیسنز اٹھا کے باہر پھینکے، اس طرح سے۔ تو یہ بھی ایک ہائپر ایکٹیو ڈیلیریم جو ہے نا اس کیٹیگری میں ہی آئے گا۔ اور ہائپو ایکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جو بوڑھا بندہ ہے وہ جو ہے نا وہ کسی سے بات ہی نہیں کر رہا، وہ سارا دن سویا ہوا ہے اور وہ جو ہے کسی سے بات نہیں کر رہا، اٹھنے نہیں رہا۔ آپ سوچو گے کہ شاید ویسے یہ ڈپریس ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے بوڑھے بندے ہیں، تو لیکن جو ہے وہ اصل میں کیا ہوگا کہ اس کی وجہ جو ہے وہ ڈیلیریم ہوگا، اور اس میں جو ہے آپ نے فوراً جو ہے نا ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کی دادی اماں ہیں، گرینی ہیں، نانی اماں ہیں، تو آپ نے فوراً جو ہے نا اگر وہ ایک دم سے ان کا جو ہے نا موڈ آپ کو چینج نظر آتا ہے تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کو فوراً کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ اچھا، ویسے ایک جنرل یہ تو ہے ایک انفارمیشن کے لیے تھوڑی سی یہ ویڈیو ہے، تو اس میں یہ میں بتاؤں کہ دیکھیں جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کی جیسے کوئی چیز گم گئی ہے، فار ایگزامپل ان کے جیسے اب جو گلاسز، جیسے آپ کی جو نانی ہیں یا دادی ہیں وہ گلاسز لگاتی ہیں، تو اگر وہ ان کو ان کی جگہ پہ نہیں مل رہی
تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی اپسیٹ ہو جائیں یا پریشان ہو جائیں یا ٹوٹ گئی ہیں، جیسے کچھ دنوں پہلے ٹوٹی ہوئی تھیں تو وہ جو ہے کوئی جا نہیں رہا بازار سے کلیکٹ کرنے، تو وہ جو ہے نا وہ ایک دم سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن اٹھیں اور وہ ڈیلیریم میں گئی ہوئی ہوں، وہ بالکل کنفیوز ہوئی ہوئی ہوں، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دم سے وہ چڑچڑی سی ہو گئی ہوں، اور یا وہ مشکوک ہو رہی ہوں، یا وہ کوئی ہیلوسینیشنز ان کو نظر آ رہی ہیں، اچھا یہ کوئی اڑ رہا ہے، وہ پرندے اڑ رہے ہیں، یہ وہ ہے۔ جیسے وارڈ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو وہ جیسے کوئی برڈز نظر آ رہے ہیں، آپ کہتے ہو کہ برڈز کہاں ہیں، وہ کہتی ہے یہ برڈز ہیں، ان کو ہٹاؤ، یہ میرے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ برڈز انہیں نظر آ رہے ہیں، یا کچھ کو وہ کرالنگ انسیکٹس نظر آ رہے ہیں، کچھ کو جو نرس ہے وہ ایول نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے کل کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ سارا سچویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ڈیلیریم کے اندر آتا ہے۔ تو اچھا اب اس میں جو وجوہات تھیں، ہاں جی ہم وہ دیکھ رہے تھے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے انہوں نے پانی اگر کم ہو جائے کسی بھی بوڑھے لوگوں کی، اصل میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو انہیں کو فوکس چلیں کرتے ہیں، یہ پانی تو نہیں کم پی رہے، اگر کوئی پانی کم پیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ اس کنفیوژنل سٹیٹ یا ڈیلیریم میں چلا جاتا ہے۔ انفیکشن ہم نے جیسے پہلے بات کی، انفیکشن کی وجہ سے ڈیلیریم میں چلا جاتا ہے۔ اچھا تھرڈ نمبر پہ ان کے جیسے کوئی سینسری ایڈز ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ اگر ان کے جو ہے اینک جو لگاتی ہیں آپ کی جو مدر ہیں یا فادر ہیں، تو وہ اگر اینک گم گئی تو وہ بھی جو ہے نا وہ ڈیلیریم کنفیوژنل سٹیٹ میں جا سکتی ہیں، وہ پریشانی کی وجہ سے۔ اچھا یا پھر وہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جو ان کے ہیئرنگ ایڈز ہیں جیسے کچھ بوڑھے یوز کرتے ہیں، اگر وہ بھی ان کو اپنی جگہ پہ نہیں ملتے تو وہ بھی اس کی وجہ سے بھی وہ ڈیلیریم میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے گھر میں ہی، جیسے فار ایگزامپل آپ کی دادی کا ایک کمرہ تھا، آپ نے وہ کوئی اور آیا مہمان، آپ نے دادی کو موو کر دیا کہ اچھا چلیں دادی کو وہ دوسرا والا کمرہ دے دیتے ہیں، ابھی مہمانوں کو دادی کا کمرہ یوز کرنے دو، تو وہ اس وجہ سے بھی دادی بیچاری جو ہے نا وہ تھوڑی سی وہ اپسیٹ ہوں گی، اور اس کی وجہ سے وہ کنفیوژنل سٹیٹ میں چلی جائیں گی، کیونکہ وہ انہوں نے پسند نہیں کیا۔ جو بوڑھے ہوتے ہیں اصل میں وہ نا اپنے جو ماحول ہوتا ہے وہ اسی میں ہیپی ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ادھر سے ادھر موو کرو تو وہ جو ہے نا ان کا چانس ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیریم میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے خاص طور پہ جو بوڑھے بہت زیادہ جو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ باقی تو اگر ایکٹیو ہیں، ہیپی ہیں، کمیونیکیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو برین کا جو ایبلٹیز ہیں وہ ابھی تک ٹھیک ہیں، تو وہ تو پھر ان میں ذرا بھی اتنا چانس نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ زیادہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں فوراً، ڈیلیریم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو گڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ڈیلیریم گڈ نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہے کہ یہ اسی اسٹیٹ میں انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اگر اس کو آپ صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کرو، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کو نہ جانو، تو ڈیلیریم کین کل۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ چونکہ ہم یہ پبلک اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، تو اس میں جو ہے بیسک اویئرنیس دینا ضروری ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن آپ کسی بوڑھے بندے میں دیکھیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ کنفیوژنل سٹیٹ جو ہے، لیکن اس میں سے پیشنٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے، جو اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے۔ تو صرف ہم نے اس کو جو ہے مینیج کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جو کنفیوژنل جو سٹیٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس حالت کی، اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہ اب آپ نے فگر آؤٹ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اس سٹیٹ میں اگر آپ کوئی پیشنٹ کو دیکھو، آپ نے اس سے پیار سے بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ بھی شاؤٹ کرنا شروع کر دو، وہ پیشنٹ بھی شاؤٹ کر رہا ہے آپ بھی شاؤٹ کرنا شروع کر دو، یہ غلط ہے۔ پیشنٹ کے سامنے آپ نے ہنسنا نہیں ہوتا، اور آپ نے آرام سے ان سے بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ بھی وہ عجیب باتیں کریں آپ ہنسنا شروع کر دیں، یہ بھی غلط ہے، ایتھکس کے بھی خلاف ہے، ظاہر مورلی بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں۔ اچھا اس پہ جو ہے نا میں نے اصل میں ایک یہ ڈیلیریم پہ میں نے ایک کورس بھی جو ہے لانچ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہ جو ہے اگر آپ لینا چاہتے ہو وہ ابھی تو فری ہے، وہ آپ لے سکتے ہو۔ اس ویڈیو کے نیچے جو ہے نا آپ کو اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ملے گا کورس کا، تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ یوڈیمی کا کورس ہے، اور اس کورس کے کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا، اور وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ظاہر ہے آپ اپنے سی وی میں پھر لکھ سکتے ہو کہ اچھا جی میں نے یہ کورس ہے جو ڈیلیریم کا وہ میں نے اٹینڈ کیا ہوا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ بھئی ڈیلیریم کو جو ہے وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔
تو یہ بھی جو لوگ خاص طور پہ جو کیئرنگ جابس میں ہیں جیسے کیئررز ہیں، نرسز ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہو جاتا ہے، یا جو اسٹوڈنٹ نرسز ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے کہ بھئی ایک تو ظاہر ہے کہ وہ اس کورس سے وہ لرن کریں گے کہ ڈیلیریم کیا ہے، اور اس سے جو ہے آپ نے اس کی جو بیسک سی انفارمیشن ہے وہ میں نے ان کو دینے کی کوشش کی ہے اس کورس میں. تو یہ آپ کورس لو گے تو آپ کو کافی اس سے فائدہ ہوگا، اور تھوڑا میں نے اس کو انٹرسٹنگ وے میں بنایا کہ بھئی جو ہے نا کہ وہ سمجھ بھی آئے. یہ اگر کسی کا نہیں بھی زیادہ جو بیک گراؤنڈ ہے میڈیسن کا تو بھی اس کو جو ہے نا اس کی بیسک بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. تو ویورز، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں کوئی نئی بات جو ہے آپ کو پتہ چلی ہو. اور خدا حافظ، اور جی فی امان اللہ جی.